إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العزت ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلے کی گھڑی، قیامت کی گھڑی بڑی ہی دردناک ہوگی، بڑی ہی سخت ہوگی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے جانے والے بچے کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا، اور جس دن تم دیکھو گے کہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور جس دن تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت انہیں اس حالت پر چھوڑ دے گی. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ زندگی اور اس زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. یہ دنیا اور اس کی زندگی اور دنیا کی یہ جو مدت ہے، اس کی حیثیت میرے اور آپ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اس دنیا کی خاطر ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. اس دنیا کی خاطر ہم رشتہ داروں کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے.
دوست اپنی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار اپنی رشتہ داری کو ختم کر دیتا ہے اس دنیا کی خاطر۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجزع من المیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بچھڑے پر سے ہوا، ایک مردہ جانور پر سے ہوا جس کے کان بڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان پکڑ کر صحابہ کرام کو پوچھتے ہیں، کون ہے جو تم میں سے اسے خریدے گا؟ تم میں سے کون چاہے گا کہ اسے خریدے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے رسول خریدنے کی بات تو دور کی ہے، کوئی اسے مفت میں بھی نہیں اٹھائے گا، مفت میں کوئی اسے چھینے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الدنیا اہون عند اللہ علی ذلک، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مردار بچڑے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کا مرتبہ، دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، اپنے نافرمان بندے کو ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہیں آنے کے لیے دیتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی خاطر آج ہم اصل زندگی کو بھلا بیٹھے۔ آپ نے الحمدللہ آخرت کے مراحل کو سن لیا ہے، موت، قبر کے مرحلے، الحمدللہ آپ نے اس مرحلے کو سن لیا ہے۔ قبر کے مرحلے کے بعد انسان کو کیا ہوگا، قبر کے مرحلے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، آج اس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ باتیں ہماری زندگی میں ہمارے اور آپ کے عمل کو بدلنے کا اور ہماری اور آپ کی زندگی کے بدلنے کا ایک نمایاں وقت ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی قیامت کا آغاز سور سے کریں گے۔ سورہ اسرافیل، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ تم سور پھونکو گے۔ جس دن سے وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت کے آنے تک ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ سورہ اسرافیل کو، سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا اشارہ ہوگا اور وہ پھونک ماریں گے اور دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہیں سب کے سب تھرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب کے سب لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سور کی پھونک اسرافیل علیہ السلام ماریں گے تو دنیا میں سب سے پہلا شخص جو سنے گا اس آواز کو وہ بکری کا چرواہا ہوگا، جو بیابان میں بکریاں چرا رہا ہوگا۔ جیسے ہی آواز اس کے کانوں میں پڑے گی ویسے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، ویسے ہی اس پر موت طاری ہو جائے گی، اس کی گردن ویسے ہی ڈھل جائے گی، سارے لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں موت طاری ہو جائے گی، سارے جاندار کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا۔ ایک پھونک، اس پھونک کے بعد دوسری پھونک ماری جائے گی۔ صحیح روایتوں کے مطابق دو پھونکیں ہوں گی، دو پھونک اسرافیل علیہ السلام ماریں گے، دو سور کو پھونکا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے سور کے بیچ میں کتنی مدت ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 اب شارحین حدیث کہتے ہیں کہ 40 سے 40 سال مراد ہے، 40 سے 40 دن مراد ہے، 40 سے 40 مہینے مراد ہے، واللہ اعلم، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اس مدت کے گزرنے کے بعد دوسری پھونک اللہ تعالیٰ مارنے کا حکم دیں گے، اور اللہ اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچتے ہوئے کہتے ہیں ثم نفخ فیہ نفخة اخرى فاذا هم قیام ينظرون،
اللہ تعالیٰ دوسرا پھونک مارنے کا حکم دیں گے، اور دوسری پھونک جب ماری جائے گی قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے، سارے لوگ قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سارے مردار زندہ ہو جائیں گے۔ انسان کی موت چاہے جیسی حالت میں آئی ہو، چاہے اسے درندوں نے کھایا ہو، چاہے اسے جلا کر ہواؤں میں اڑا دیا گیا ہو، چاہے اسے زمین میں دفن کر دیا گیا ہو، چاہے پانی میں وہ غرق آب ہو گیا ہو، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہو، قیامت کے اس دوسرے سونگ کو مارتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے انسان اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا فانظر آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، دیکھو اس بارش کی طرف، اس بارش کو تھوڑے غور سے دیکھو، کیسے یہ جنگل و بیابان میں برستی ہے، جہاں کسی کھیت کو نہیں کیا گیا ہے، جہاں کسی کسان نے اپنے ہل کو جوتا ہے، وہاں پر بارش برستی ہے، مردار زمین ہے، مردار زمین ہے، کوئی بیج وہاں پر بویا نہیں گیا ہے، لیکن بارش کے برسنے کے بعد وہاں پر ہریالی اگاتی ہے، بارش کے برسنے کے بعد وہاں پر چارہ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یحیی الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردار کو بھی زندہ کرے گا، اسی طرح مردار کو بھی زندہ ہوگا، مردار کو بھی اللہ زندہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے سور کے پھونکنے کے بعد جو مدت دوسرے سور کو پھونکے جانے کی ہے، اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں بارش کا نزول کریں گے، بارش کا نزول ہوگا، یہ بارش برستی رہے گی، جیسے ہی دوسری سور پھونکی جائے گی انسان ایسے اگیں گے جیسے درخت زمین سے اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں ویسے زمین سے لوگ اگ کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ ہماری اور آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس دن صرف انسان اٹھائے جائیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سب جانداروں کو اللہ زندہ کرے، چاہے وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا مکوڑا ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے آسمان میں اڑنے والے پرندے ہو، اللہ سب کو اس دن زندہ کرے گا، سارے زندہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن اللہ درندوں کو جمع کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں آسمان میں اڑنے والے پرندے اور زمین میں رینگنے والی چونٹیوں کو بھی اللہ زندہ کریں گے، سب لوگ زندہ ہوں گے اور سب کے سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ بھاگنے کی کیفیت بھی عجیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج آنے والے میدان محشر کی طرف آنے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک لوگ وہ ہوں گے جو سوار ہو کر میدان محشر کی طرف چلیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائے، جو لوگ سوار ہو کر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْحُشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وِفْدًا، کہ آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو وفود کی شکل میں اونٹ پر سوار کر کے میدان محشر کی طرف جمع کرے گا۔ متقی لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سوار ہو کر میدان محشر کی طرف نکلیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو پیٹ کے بل لڑتا ہوا، پیٹ کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میدان محشر کی طرف جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنائی، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا وہ منظر ہوگا، ایک ایسے ممکن ہے کہ انسان چہرے کے بل اور پیٹ کے بل چل کر میدان محشر کی طرف جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ذات تمہیں 2 ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے، وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چہرے کے بل چلائے، تمہیں پیٹ کے بل چلائے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو چہرے اور پیٹ کے بل میدان محشر کی طرف چلے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو بھاگنا شروع کر دے گا تو رکے گا نہیں، اور جہاں وہ رکے گا وہاں اس کے پیچھے آگ لگ جائے گی وہاں پر۔ 3 طرح سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہولنا کی ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں صحابہ اکرام کے سامنے بیان کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول منظر بتا رہے تھے صحابہ اکرام کی چیخ نکل گئی، صحابہ اکرام کی چیخ نکل گئی،
ام سلمہ فرماتی ہیں میں ابھی بات سنی رہی تھی، اس چیخ کی وجہ سے میں سن نہیں پائی کہ اللہ کے رسول نے آگے کیا بات کہی۔ اتنا صحابہ اکرام میدان محشر اور قیامت کی اس ہولناکی کو سن کر ڈر رہے تھے۔ وہ صحابہ جن کے اعمال پہاڑ جیسے تھے، جن کا اخلاص پہاڑ جیسا تھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، جنہوں نے دین کی خدمت کی، لیکن قیامت کا منظر جب ان کے سامنے آیا تو چیخ اٹھے، چلا اٹھے، ڈر کر کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی خشیت عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، لوگ جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یحشر الناس حفاتا غراتا غرلا، کہ لوگ جمع ہوں گے، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ لنگے بدن ہوں گے، لنگے پیر ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، لنگے پیر لنگے بدن بغیر ختنے کے، سارے لوگ ایسے ہی جمع ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ شرما اٹھی، کہنے لگے اللہ کے رسول لوگ مرد عورتوں کو دیکھیں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گی، کیا حالت ہوگی شرم و حیا کی، کیا حالت ہوگی انسان کی کہ مرد عورت ایک دوسرے کو بغیر کپڑے کے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ الامر اشد من ذالک، اے عائشہ تم سوچ نہیں سکتی معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہوگا، معاملہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ انسان کو یہ تک خیال نہیں ہوگا کہ میرے سامنے لوگ لنگے بدن ہیں، لنگے پیر ہیں، لنگے بغیر مختون ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی اس کی حالت نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کی اپنی کیفیت ہوگی، ہر آدمی اپنے اس میں لگا ہوگا، اپنے انجام سے ڈر رہا ہوگا۔ لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ میدان محشر کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے۔ یہ زمین جو آج ہم چل رہے ہیں، اس زمین کو اللہ دوسری زمین سے اللہ بدل دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس زمین پر آج ہم ہیں، اس زمین نے جھوٹ کو دیکھا ہے، اس زمین نے قتل و غارت گیری کو دیکھا ہے، اس زمین پر خون بہایا گیا ہے، اس زمین کو مظلومین کو دبایا گیا ہے، یہاں ظلم و ستم کیے گئے ہیں۔ اللہ اس زمین پر انصاف نہیں قائم کرے گا، اللہ اس زمین پر حساب و کتاب نہیں لے گا، بلکہ اس زمین کو دوسرے زمین سے بدل دیا جائے گا۔ وہ زمین پوری چٹیل ہوگی، اتنی چٹیل ہوگی کہ ایک کونے سے کھڑا ہوا آدمی دوسرے کونے کھڑے ہوئے آدمی کو آسانی سے دیکھ پائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یسمع الساعی، اگر کوئی آدمی بات بھی کرے گا تو اس کی آواز دوسرا آدمی سن لے گا میدان محشر کے کونے میں کھڑے ہو کر، اور اگر کسی کو ڈھونڈنا چاہے تو آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کسی کو دیکھنا چاہے تو آسانی سے دیکھ لے گا۔ میدان محشر ہوگا ایسا، یہ عالم ہوگا عجب جو انسان کے حساب و کتاب کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین بدل دیے جائیں گے، کائنات کا نظام بھی بدل دیا جائے گا۔ زمین بدل گیا، کائنات کا نظام بھی بدل گیا۔ اچھا، اس زمین پر میدان محشر میں کتنی جگہ ہم سب کو ملے گی؟ قیامت تک آنے والے ساری انسانیت اس میدان میں کھڑے ہوں گے۔ یہ میدان کہاں ہوگا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملک شام میں ہوگا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میدان عرفہ اس سے تو بدل دیا جائے گا۔ الغرض اللہ نے قرآن مجید میں کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین جہاں پر بھی ہو، وہ میدان کہیں پر بھی ہو، لیکن وہ یہ زمین نہیں ہوگا بلکہ اس زمین کو بدل دیا جائے گا۔ زمین بدل دیا جائے گا اور اس میں ہمیں اور آپ کو اتنی ہی جگہ ملے گی جتنا کہ ہم سب بناتے ہوئے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جتنا ہمارے دو پیر رکھنے کے لیے جگہ ہے اتنی ہی جگہ ملے گی، اتنی ہی جگہ میں ہمیں کھڑنا ہے۔ نہ لیٹنے کی جگہ، نہ بیٹھنے کے لیے جگہ، نہ کسی کو آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ، بلکہ اس قیامت کے دن ہمیں اتنی ہی جگہ ملے گی جتنی جگہ میں ہم آسانی سے کھڑے ہو سکتے۔ اللہ نے زمین کو بدل دیا، اللہ نے نظام کو بھی بدل دیا۔ آج کا دن 24 گھنٹے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جس خطے میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتے ہیں، تو اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دن کو اتنا لمبا کرے گا، اتنا لمبا کرے گا، نہ وہ آج کے دن کے برابر ہوگا، نہ وہ 6 مہینے کے برابر ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر!
50,000 سال کے برابر مجھے اور آپ کو ایک جگہ کھڑا ہونا ہے، ایک جگہ۔ ہم نے کچھ حالات دیکھے جس میں ہمیں کیوں میں کھڑے ہونے پڑا ہے۔ ہم لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں صبح سے شام تک۔ صبح سے شام تک اگر ہم لائن میں لگے ہوئے ہوں تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کتنا تھک جاتے ہیں، کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں صبح سے شام تک کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے 50,000 سال تک، پورے خلائق کا حساب ہونے تک اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمیں کھڑا رکھے گا اور ہمیں اسی جگہ کھڑے ہونا ہے۔ میدان محشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سورج کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ عَلَى الرَّأْسِ، کہ سورج میرے اور آپ کے سر سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج کتنے کروڑوں اربوں کلومیٹر دور ہے، بہت زیادہ دور ہے ہمارے سے۔ فلکیات اسے نوری سال یعنی لائٹ ایئرز میں بتاتے ہیں کہ آج دنیا سے اگر کوئی نوری سال کی سفر طے کرنا شروع کر دے تو اس پر 9 لاکھ سال بعد جس مقام پر پہنچے گا اس مقام پر سورج آج موجود ہے، لیکن یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے سر سے اتنا قریب ہوگا کہ صرف 1 میل کا فاصلہ بچ جائے گا۔ گرمی کی کیا عالم ہوگا؟ گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے سر پک رہے ہوں گے، جیسے ہانڈی میں پانی پکتا ہے، پانی ابلتا ہے، اس طرح لوگوں کے دماغ پک رہے ہوں گے، آنکھیں چوندیا جائیں گی، آنکھیں پھترا جائیں گی، عجب کیفیت ہوگی انسان کی۔ سر پہ سورج ہے، پسینے کا عالم ہوگا۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اتنا وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی ٹخنے کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے کمر تک پانی آ رہا ہوگا، کسی کے سینے تک پانی آ رہا ہوگا، اور کچھ بدبخت اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ أَلْجِمَةٌ إِلْجَامًا، کہ پسینہ ان کے جبڑوں تک آیا ہوا ہوگا، جبڑوں تک آیا ہوگا، اتنے پسینے میں وہ ڈوب رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی جو کیفیات بتائی، جو ہولناکیاں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید تفصیل سے بتایا۔ کہا کہ سورج کی گرمی تھوڑی دیر کے بعد اللہ اور بڑھاتا جائے گا، یزاد حرہا کذا و کذا، تھوڑی دیر کے بعد سورج کی گرمی بڑھتی جائے گی، حرہا کذا و کذا، تھوڑی دیر ہوگا کہ نہیں اور گرمی بڑھ جائے گی، ایک لمحے پہلے جتنی گرمی تھی ایک لمحے بعد اس کے دگنی گرمی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ گرمی کو بڑھاتا جائے گا، گرمی بڑھاتا جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ساری انسانیت پریشان ہو جائے گی، کیا کرنا ہے ہمیں اس میدان میں، کیسے ہم نجات پائیں۔ ساری انسانیت اس بات پر متفق ہوگی کہ جائیں گے نبیوں کے پاس جا کر ہم اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی مشورہ کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے آپ سفارش کریں، اور اللہ حساب و کتاب کا آغاز کر دے۔ میدان محشر کی اس ہولناکی سے ہم بچ جائیں، میدان محشر کی اس گرمی سے ہم بچ جائیں، جلد سے جلد حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آپ حساب و کتاب کے آغاز کے لیے اللہ سے آپ سفارش کریں۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پھونک مار کے آپ میں روح پھونکی ہے، اے آدم علیہ السلام آپ اپنے رب کے سامنے سفارش کر دیجئے کہ آج اس ہولناکی میں کمی ہو اور لوگوں کا حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی غضب اليوم لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده، آج میرا پروردگار اتنا شدید غصے میں ہے، اتنا غصے میں میرا پروردگار ہے، نہ ایسا غصہ وہ اس سے پہلے کبھی تھا، نہ ایسا غصہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، میں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر لگی ہے کہ میرے ساتھ کیا انجام ہوگا۔
سارے لوگوں سارے نبیوں سے مایوس ہو کر ساری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا کہ ہاں میں ہوں اس کا حقدار, ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اتنی حمد و ثنا بیان کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویسی حمد و ثنا دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ کے مخصوص کلمات کے ذریعے میں اس دن حمد و ثنا کروں گا اور اتنی حمد و ثنا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک, اے محمد سر اٹھائیے, واسأل تعطا, آپ مانگیے کیا مانگنا ہے ہم آپ کی مانگ کو پوری کریں گے. واشفع تشفع, جو سفارش آپ کریں گے آپ کی سفارش آج سنی جائے گی, قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. میرے بھائیوں, میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ یوم الحساب ہے, یوم التغابن ہے, یوم القاریہ ہے, یوم الحاقہ ہے. یہاں پر انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ میزان کو رکھیں گے, میزان میں سارے لوگوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا, سارے اعمال کو تولا جائے گا, نیکیوں کو تولا جائے گا, بدیوں کو تولا جائے گا, انسان کو بھی تولا جائے گا. اس حساب کے مطابق, اس میزان کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. حساب و کتاب کا آغاز وہاں سے شروع ہوگا. اس میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک لوگ جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, جن کا حشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایسے پرہیزگار, ایسے متقی لوگ جن کا حشر, جن کا انجام نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, اتقیاء کے ساتھ, علماء کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے. بڑے پرہیزگار متقی لوگ ہوں گے جو اپنے تقوی کی وجہ سے صلحاء اور علماء اور نبیوں کے درمیان موجود ہوں گے. یہ گروہ ہوگا. دوسرا گروہ ہوگا جو فاسق و فاجر لوگوں کا ہوگا, جو نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن اپنے اسلام کا صحیح حق انہوں نے ادا نہیں کیا ہوگا, اپنے ایمان کا صحیح حق انہوں نے ادا نہیں کیا ہوگا. جو بے نمازی تھے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, جو سود خوری میں ملوث تھے, جو دھوکہ دیتے تھے, جو خیانت کرتے تھے, یہ سارے گناہوں میں ملوث لوگوں کا ایک گروہ ہوگا جو فاسق و فاجر لوگوں کا ہوگا. تیسرا گروہ کفار, مشرکین, منافقین کا ہوگا. تین گروہ ہوں گے. سب سے پہلے متقیوں کا گروہ ہوگا, صالحاء کا گروہ ہوگا. یہ گروہ کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل فرمائے, آمین. پہلا انعام جو اس گروہ کو ملے گا وہ انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس 50,000 سال کی مدت کو ان کے لیے مختصر بنا دے, مختصر بنا دے. اتنی مختصر کہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمقدار بین الظہر والعصر, عصر اور ظہر کے درمیان جتنا وقت ہے اتنا وقت انہیں لگے گا. 50,000 کا سال کا جو پیریڈ ہے, جو اتنا بڑا مدت ہے, اس مدت ان کے لیے صرف عصر اور ظہر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اتنا ہی انہیں لگے گا. سب سے پہلا انعام, اللہ تعالیٰ کہیں گے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مومنوں کے ساتھ مجرموں جیسا معاملہ کروں گا؟ میں ایسا فیصلہ کرنے والا, ایسی حکومت کرنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, مومنوں کی حفاظت کریں گے. اللہ دوسرا انعام یہ کریں گے, جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بعض نیک اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں عرش کا سایہ نصیب کریں گے. آپ نے 12 حدیث سنی ہے, سبعۃ یظلھم اللہ یوما لا ظل الا ظلہ, 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل, انصاف پسند حکمران, شاب نشأ بعبادت اللہ, ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. شاب رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ, 2 ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی, اللہ کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ایسا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو بہائے ہو, ایسا بندہ جس نے صدقہ کیا ہو اور ایسا چھپا کر صدقہ کیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہوا ہو, ایسا شخص جس سے کسی بدکار عورت نے بدکاری کے لیے بلایا, باوجود اس کے کہ وہ مالدار تھی, عہدیدار
دار تھی، اس کے باوجود اس نے بدکاری سے توبہ کی اور کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تیسرا انعام مومنوں پر یہ ہوگا کہ اللہ کے بعض لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمتیں ان پر ایسا سایہ کریں گی جیسے پرندوں کا سایہ ہوتا ہے، جیسے بادلوں کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کسی کو قرض دیا، کسی کی مدد کی، اور اس کی مدد کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ آسانی کی، اس کے اوپر احسان نہیں جتلایا، اسے بتایا نہیں کہ میں نے فلاں وقت تیرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے فلاں وقت تیری مدد کی تھی۔ ایسا آدمی جس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، احسان کیا ہو، کسی کی مصیبت میں کام آیا ہو، کسی کو اس کے مجبوری میں قرض دیا ہو اور قرض لینے میں آسانی کی ہو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں بندہ ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جو لوگ اچھے حالت میں ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو ہمیشہ مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اذان دیتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذن 12 سنہ وجبت له الجنہ، جس نے 12 سال اللہ کی خاطر اذان دینے کا کام کیا، اذان دیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذن جو ہوں گے ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ اونچی بنا دیں گے، اتنی اونچی بنا دیں گے کہ سارے محشر کے میدان میں لوگ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ کچھ نیک لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص رحمتیں ہوں گی۔ اب فاسق فاجر کا انجام بھی دیکھ لیں، کچھ جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة وما ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے مال کو جمع دیتے، خزانے کو جمع دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور اس تپے ہوئے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمر کو اللہ داغیں گے، اور یہ کب تک داغیں گے؟ جب تک کہ میدان محشر کا سارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ شخص جو تکبر کیا کرتا تھا، دنیا میں کبر و غرور سے چلا کرتا تھا، اکڑ کر چلا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بڑے برے انجام سے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی والعظمت ازاری، کہ کبر میری ردا ہے، کبریائی کرنا، بڑاپن کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اللہ کے شان ہے۔ اگر کوئی اس کام کو کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے جلا دوں گا، میں اسے جلا دوں گا۔ کل قیامت کے دن یہ گھمنڈی لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے تو باقی ہوں گے لیکن ان کا بدن چونٹیوں جیسا ہو جائے گا، چونٹیوں جیسا ہو جائے گا، چہرہ ان کا ویسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں تھا، لیکن بدن ان کا چونٹیوں جیسا ہوگا، حقیر اور ذلیل قیامت کے دن کیے جائیں۔ تیسرے وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص کر وہ آدمی جو کسی ایسے بندے کو دھوکہ دیتا ہے جس سے کی مدد کا سامنے والا بڑی امید رکھتا تھا اور اس نے ویسے بندے کو دھوکہ دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، اس کی گردن میں ایک بڑی لکڑی اس کے گردن میں دھسی ہوئی ہوگی اور اسے ایک جھنڈا لگایا ہوا ہوگا جس پر لکھا ہوگا ھذا غادر، یہ آدمی وہ ہے جو دنیا میں دھوکہ دیتا، اپنے گردن میں جھنڈا لٹکائے ہوئے ایک قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تیسرا شخص جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا تو مسلمان، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑی بھیانک انجام سے دوچار ہوگا، اس میں خیانت کرنے والا، مسلمانوں کا مال ہے، عمومی مال ہے، ایسے مال میں دھوکے سے پیسہ ہڑپنے والا، ایسا مال جس پر آپ کا حق نہیں ویسے مال کو ہڑپنے والا، امانتوں میں خیانت کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس طرح کہ اس کے بدن پر فالج کا اثر ہوگا۔ چوتھا شخص سود خور جو سود کھاتا تھا، ایسا آدمی کل قیامت دن اٹھے گا، ایسا لگے گا جیسا کہ پاگل ہو چکا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم کما یتخبطه الشیطان من المس،
क़यामत के दिन रिबा खाने वाले, सूद खाने वाले ऐसे उठाए जाएंगे कि देखने वाला देख कर समझेगा कि इस पर शैतान का असर है, इस पर किसी जिन्नात का असर है, इस पर किसी जादू का असर है, पागल हो गया है। ऐसी हालत में उठाया जाएगा सूद खाने वाला। और इसी तरह क़िबले की तरफ रुख करके थूकने वाला क़यामत दिन ऐसे हालत में उठाया जाएगा कि उसके चेहरे पर थूक लगे हुए होंगे, उसके चेहरे पर थूक लगे हुए होंगे। और ऐसा शख्स जो बेनमाजी था, नमाज़ों को पढ़ता नहीं था, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता था, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूदी व हुम सालिमून फला यस्ततीऊन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को उठाएंगे, अपनी पिंडली को लोगों के सामने ज़ाहिर करेंगे। जितनी इंसानियत है, सारी इंसानियत अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएगी, सारी इंसानियत अल्लाह के सामने झुक जाएगी, सिवाय उन लोगों के जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, हालांकि वो सही सालिम थे। फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, उनके ऊपर ज़िल्लत छाई हुई होगी, रुसवाई उन पर छाई हुई होगी। वो सजदा करने के लिए झुकना चाहेंगे, लेकिन उनकी पीठों को अल्लाह ताला तख्तों की मानिंद बना देगा। वो झुकना चाहेंगे, झुक नहीं पाएंगे। नमाजों का वक्त था, नमाजों की पाबंदी कर सकते थे, सही सालिम थे, हट्टे कट्टे थे, सेहत अल्लाह ने दी थी, उसके बावजूद उन्होंने नमाजों की पाबंदी नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनका अंजाम ऐसे करेंगे कि सजदे का हुक्म होगा, सारे लोग सजदा करेंगे, ये लोग सजदा करना चाहेंगे, सजदा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये लोग उन लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो कारून है, जो फ़िरौन है, जो हामान है, जो शद्दाद है, नमरूद है। ऐसे अल्लाह के दुश्मनों के साथ बेनमाजियों को उठाया जाएगा। बेनमाजियों का अंजाम उन लोगों के साथ होगा जो शद्दाद, हामान, फ़िरौन, कारून, ऐसे अल्लाह के नाम फरमान अल्लाह के बागी बंदे होंगे। आप सोचें, कल क़यामत के दिन अगर आपका कोई भाई उसमें हो तो आप पर क्या बीतेगी? आपका कोई बेटा उसके सामने उस मुकाम पर हो तो आप पर क्या बीतेगी? आपके वालिद अगर वहाँ पर हो तो आप पर क्या बीतेगी? कोई नहीं चाहेगा कि हमारा अंजाम उन लोगों के साथ, हमारा अंजाम अल्लाह के बागियों के साथ, हमारा अंजाम अल्लाह के दुश्मनों के साथ हो, लेकिन होगा उन लोगों के साथ जो बेनमाजी हैं। आज वक्त है, हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की इस वक्त को गनीमत समझें और आए अल्लाह की इबादत करें और अपने आखिरत को हम तैयार करें। फिर भाइयों, क़यामत के दिन सबसे बुरा अंजाम काफिरों और मुशरिकीन और मुनाफिकीन का होगा। काफिर और मुशरिक और मुनाफिकीन, इनका अंजाम इतना बुरा होगा कि ये लोग इस बात की ख्वाहिश करेंगे यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुअवी। वो चाहेंगे कि दुनिया में जो भाई, जो बहन, जो रिश्तेदार, जो बेटे, जो वालिदैन, जिनके लिए वो दिन रात मेहनतें करते थे, जिनके लिए दिन रात वो कोशिशें करते थे, जिनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए वो झूठ बोलते थे, जिनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए वो धोखा देते थे, क़यामत के दिन ये लोग चाहेंगे कि अपने आप को बचा लूँ, अपने बच्चे को फ़िदिये में दे दूँ, अपने बीवी को फ़िदिये में दे दूँ, सारी इंसानियत को फ़िदिये में दे दूँ, लेकिन अपने आप को बचा लूँ। हर इंसान इस बात की ख्वाहिश करेगा, हर काफिर, हर मुशरिक, हर मुनाफिक इस बात की ख्वाहिश करेगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मेरे भाइयों, क़यामत का हिसाब किताब होगा, जिसके साथ अल्लाह आसान हिसाब लेगा वो इंसान कामयाब हो जाएगा। जिसके साथ अल्लाह निकाश करेंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये किधर से आया, ये क्यों किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन नूक़िश फ़क़द उज़्ज़िब, जिसे अल्लाह ने बाज़ पुरस कर ली, जिसे अल्लाह ने सवाल कर लिया, समझ जाओ कि वह अज़ाब में मुब्तला होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, हमें भी इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत फरमाते, सही बुखारी में कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि क़यामत के दिन सबसे आखिर में अल्लाह ताला किसका हिसाब करेंगे, किसका हिसाब करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करते हुए मुस्कुरा उठे, मुस्कुरा उठे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक बंदा होगा जिसके गुनाह के रजिस्टर इतने तवील होंगे कि उसके रजिस्टरों को अगर खोल दिया जाए तो ताहद्दे निगाह उसके रजिस्टर होंगे। रजिस्टर इतने लंबे, इतने तवील उसके गुनाहों के होंगे। ऐसे बंदे को बुलाया जाएगा, वो आदमी डर रहा होगा, घबरा रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि इसके बड़े बड़े गुनाहों को छुपा दो, छोटे छोटे गुनाहों को सामने लाओ। अल्लाह ताला उसे छोटे छोटे गुनाहों के ताल्लुक से पूछेंगे क्या तूने ये गुनाह किया, या तूने ये गुनाह किया। वो कहेगा हाँ अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है,
یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ وہ پوچھے گا اب بتا تیری کیا رضا ہے، بتا اب تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ اور بندہ کہے گا اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، مجھے تیرے فضل پر بھروسہ ہے، میں گرچہ کہ گنہگار تھا لیکن مجھے امید ہے کہ تیری رحمت میرے کام آئے گی، مجھے امید ہے کہ تیری رحمتیں تیرے غضب پر غالب ہیں، تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ میں کھڑا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا تیرے جتنی گناہ ہیں ان گناہوں کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے نیکیاں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے وہ دکھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سخت مسکرا دیں گے۔ اس بندے کی اس بات کو سن کر اللہ خود مسکرا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سناتے ہوئے مسکرایا، صحابہ اکرام بھی جب اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے تھے تو مسکرا کر سناتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی رحمتوں کا مستحق بنائے، اللہ ہم سب کو اس کے عذابات سے بچائے، اللہ قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ان دردناکیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارا اور آپ کا حساب آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ بنائے، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ عالمی اخبار سے بخوبی واقف کہ اس وقت فلسطین کی حالت ناگفتہ بہ ہے، ایسی حالتیں اللہ تعالیٰ ان پر طاری ہوئی ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن میرا اور آپ کا ذمہ یہ بنتا ہے، میرا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ہم اپنی دعاؤں میں یاد کریں ان مظلومین کے حق، ان بچوں کے حق میں۔ آج لوگ اتنی خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق ہر کیمپ میں پھنسا ہوا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کب میرے کیمپ پر بم باری ہوگی، مجھے اس کا علم نہیں۔ ہر اسپتال میں لیٹا ہوا مریض یہ سوچ رہا ہے کہ کب اس بم سے اس اسپتال کو اڑایا جائے گا اور میں مر جاؤں گا، مجھے علم نہیں۔ ہر آدمی اپنے موت کا انتظار وہاں کر رہا ہے۔ بڑی مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، کھانے پینے کی مشکل ہے، تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، اچھے پانی کا انتظام نہیں ہے، اچھی دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں سکون کی زندگی دی ہے، اطمینان کی زندگی دی ہے، راحت کی زندگی دی ہے، چین اور راحت کا اللہ نے ہمیں نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ان نعمتوں کے پانے کے بعد اگر ہمارے دل میں ان مظلومین کی درد کا احساس نہ ہو تو یقین مانے میرے بھائیوں، میں اور آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے، میرا اور آپ کا ایمان صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اس جسد واحد کی جیسی ہے جس کے ایک کونے میں بھی اگر کانٹا چبھتا ہے تو دوسرا کونا اس درد کو محسوس کرتا ہے، پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، بخار آتی ہے تو پورا بدن تپتا ہے۔ میری امت کی مثال بھی ایسی ہے کہ کسی ایک پر بھی مصیبت آ جائے ساری امت اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کا یہ آزمائش ہے کہ کیا ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ان بچوں کی آہیں آتی ہے؟ کیا ہماری نیند آج ان آہوں کو سن کر بے چین ہوتی ہے؟ کیا ہمارے سکون میں خلل واقع ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں عورتیں ودوا ہو رہی ہیں، وہاں بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مظلومین کے ساتھ بڑی ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ظلم کے نت نئے تجربے لوگوں پر کیے جا رہے ہیں۔ وقت کا فرعون کسی کی بات سنے بغیر، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر کھلا ظلم کر رہا ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے دل میں درد آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو اطمینان رکھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں آج تک اسلام سے نہ واقف ہوئے ہیں، نہ ہمارے اور آپ کے دل میں اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے ظلم کا انجام دنیا میں دکھا دے، اللہ ان ظالموں کو ان کے ظلم کا انجام دنیا میں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو برباد کرنے والوں کے اللہ گھروں کو اجاڑ دے،
اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صف ہستی سے ہٹا دے، اللہ 100 فرعونوں کا عذاب ان پر نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے بھائیوں، وقت بڑا ہی نازک ہے، وقت بڑا ہی نازک ہے۔ مسلم سوسائٹی کی ایک مثال میرے استاد ہمیشہ دیا کرتے تھے کہ مسلم معاشرے کی مثال آج ایسی ہے کہ جیسے کوئی کوئی مرغی کا کوئی قصائی ہوتا ہے اور مرغی کو پکڑتا ہے اپنے ڈبے سے، تو ساری مرغیاں چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں مجھے نہ پکڑ لے، کہیں میری باری نہ آ جائے۔ لیکن جیسے اس میں سے ایک مرغی کو باہر نکالا جاتا ہے تو ساری مرغیاں خاموش ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم بچ گئے، لیکن حقیقت میں وہ بچے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ وقت ان کا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچ گئے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت تو ان پر ہے، ہم تو آسانی سے، ہم تو راحت سے ہیں، ہمارے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی قدر کرنی ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان مظلومین کے حق میں دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قنوت نازلہ کا بھی نماز کے بعد اہتمام کیا جائے گا۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ ایک خاتون اسلام ہے جماعت کی جن کی طبیعت بڑی ناساز ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی انفرادی دعاؤں میں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔